رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے دانت توڑ دیے، کہا محبوب کے دندان شہید ہوئے ہیں تو اویس بھی اپنے سارے دانتوں کو توڑ دے گا تاکہ پتہ چلے کہ مجھے مصطفیٰ سے پیار کتنا ہے، مجھے مصطفیٰ سے محبت کتنی ہے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم اور مولا علی کو فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے عامل کے لیے، عامل کو میں خط لکھ دوں جو آپ کی مدد کرتا رہے۔ فرمایا اویس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اچھا کوئی خواہش ہو جو میں پوری کر سکوں؟ حضرت اویس کرنی نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے، مولا علی سے، فرمایا ایک خواہش ہے، اگر کہیں حرم بن حیان ملے تو مجھ اویس کا سلام دے دینا اور کہہ دینا مجھے امید ہے جنت میں تم میرے ساتھی ہوگے، جنت میں تم میرے ساتھی ہوگے۔ یہ رسول اللہ سے محبت کی کامل نشانی ہے کہ محبوب کی ہر ادا پہ لٹ جانا، قربان ہو جانا، محبوب سے اتنا پیار کرنا، اتنی محبت کرنا کہ تمہارے ہر طریقے سے، ہر عمل سے خوشبو آئے کہ تمہیں رسول اللہ سے پیار ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، آئیے امام ابو نعیم اصبہانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی سونی روایت لکھی ہے جو آپ کی محبت کی نظر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے آقا اپنے کاشانہ میں جلوگر ہیں، حضور تشریف فرما ہیں، اتت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ زہرا پاک، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محبوب دو عالم کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور جب حاضر ہوتی ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے بکثرت خبز، انہوں نے اپنے پلوں میں کچھ باندھ رکھا تھا، آنچل میں کچھ باندھ رکھا تھا، اور پھر جب محبوب کے سامنے بیٹھ گئی تو اپنے آنچل کے اس پلوں کو کھولا، اور کھول کر جب گرا کھلی تو اس میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اور وہی روٹی کا ٹکڑا سیدہ پاک نے محبوب دو عالم کے سامنے رکھا۔ اور پھر میرے محبوب جب تناول فرمانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا اے زہرا ھذا اول طعام اکلہ ابوک، یہ کھانا جو تم لے کر آئی اور تمہارے بابا مصطفیٰ تناول فرما رہے ہیں، ھذا اول طعام اکلہ ابوک منذ ثلاث، یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرا بابا 3 دن کے بعد کھا رہا ہے، 3 دن کے بعد یہ روٹی میسر آ رہی ہے۔ مجھے بتائیں جو فقیر ہے اگر اسے کچھ ملتا نہیں اور وہ کھاتا نہیں تو کمال تو نہیں ہے نا جی، وہ صبر کرتا ہے کیونکہ ہے کچھ نہیں، لیکن جس کے پاس سب کچھ ہو، کونین کے خزانے ہو، ہر نعمت موجود ہو، لیکن پھر بھی محبوب فقر میں زندگی گزارے، محبوب اس غربت کے اندر زندگی بسر کرے۔ میرے آقا بتانا چاہتے ہیں ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کی نعمتیں چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں کھا کر جنت کی نعمتوں سے محروم کیوں ہونا چاہتے ہو؟ میری زبان کے ذائقے مجھے چاہیے، آپ کو 3 وقت کا کھانا چاہیے، اور میرے محبوب 3 دن تک کھانا تناول نہ فرمائیں، اور پھر 3 دن کے بعد بھی کھانا آیا تو روٹی کا ایک ٹکڑا آیا۔ میں صبح کا بھی ناشتہ کرتا ہوں، دوپہر کا بھی کھانا کھاتا ہوں، شام کا بھی کھانا کھاتا ہوں، اور کتنی اللہ کی نعمتیں کھاتا ہوں، لیکن میری زبان پہ شکر پھر بھی نہیں ہے۔ لیکن امام ابو نعیم اصبہانی کہتے ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم توفی ودرعہ مرہونۃ، فرما جب حضور کے وصال کا وقت آیا تو سرکار کی زرہ، جو آپ جنگ کے اندر ایک لوہے کا لباس ہوتا ہے جو کڑیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ تیروں سے بچاتا ہے، میرے محبوب کی زرہ عند رجل من الیہود، ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، 1 سا جو کے بدلے میں میرے محبوب نے رہن رکھی ہوئی تھی۔ میرے حضور کا جب وصال ہوا تو اس فقر کے اندر میرے محبوب دنیا سے گئے، میرے محبوب اس انداز میں دنیا سے گئے، یہ پیغام دے کر گئے یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کا ٹھکانہ عارضی ہے، یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں،
اگر دل لگانا ہی ہے تو پھر اس رب سے اپنا دل لگاؤ جو جنت کے اندر تمہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جو کھاتے جاؤ گے اور اس کی لذتیں اٹھاتے جاؤ گے۔ اور پھر یہ محبوب کی سیرت کا انوکھا عنوان جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہو، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ ایک یہودی بچہ تھا، لڑکا تھا، محبوب سے پیار ہو گیا، گزرا کرتا تھا حضور کے سامنے سے، اور پھر آنکھ لگی محبوب کے سراپا پہ، اور پھر جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، تھا یہودی، نوجوان تھا۔ ہمارے نوجوانوں کے مشغلے بازاروں کی زینت بننا ہے، ہمارے نوجوانوں کے مشغلے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گھنٹوں اپنے ضائع کرنے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے مشغلے گیمیں کھیلنا، پب جی گیم اور دیگر گیمیں کھیلنا، اور ایسی گیم کھیلنا جس کے بارے میں علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ یہ پب جی گیم جو کھیلتا ہے فرمایا وہ کھیلنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر مراحل کچھ ایسے ہیں جہاں جا کر آپ کو طاقت لینے کے لیے مندر کے سامنے اور اس طرح کی چیزوں کے سامنے، کیونکہ مجھے اس چیز کا تجربہ نہیں، نہ میں نے دیکھی ہے، لیکن علماء نے فتویٰ دیا، اور اس کی وجہ سے کتنے نوجوانوں نے خودکشیاں کی ہیں، اپنی جانیں لی ہیں اس گیم کی وجہ سے۔ اور یہ کس نے بنائی؟ یہ عالمی طاقتوں نے بنائی۔ ہمارے نوجوان اس میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے زمانے کا نوجوان اور آج کے زمانے کے نوجوان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرا نوجوان باتیں کر کے وقت گزارتا ہے، میرے زمانے کا نوجوان غیبت چغل خوری کر کے وقت گزارتا ہے، میرے زمانے کا نوجوان ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے گھنٹوں اپنے ضائع کر کے وہاں اپنی جوانی کو خراب کرتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کے زمانے کا نوجوان مسلمان نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا یہودی، بیٹا بھی یہودی کا تھا، لیکن چونکہ آنکھ مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ گئی۔ ان رجلا یہودیا کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کام کیا کرتا ہے؟ جب حضور کا دیدار ہوا تو محبوب کی بارگاہ میں آ گیا اور کہنے لگا حضور بس مہربانی ہو سکے تو مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا پہلے کلمہ پڑھو پھر ہماری خدمت کرو، فرمایا یہودی ہو؟ ہاں جی حضور یہودی ہوں، میرا باپ بھی یہودی ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم یہودی، تمہارا باپ یہودی، لیکن اگر ہماری خدمت میں آنا چاہتے ہو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مصطفیٰ کی نوکری کرتا، محبوب کی خدمت کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن فمریدہ بیمار ہو گیا، سرکار کو پتہ لگا کہ میرا غلام وہ بیمار ہو گیا ہے، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعودہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ چلو اس نوجوان کی عیادت کر کے آتے ہیں، اس نوجوان کی مزاج پرسی کر کے آتے ہیں۔ وہ کتنی قسمت والا نوجوان ہے جس کی طرف محبوب چل کے جائیں، جس کی طرف رسول اللہ چل کے جائیں، آمنہ کے لال چل کے جائیں۔ یہ کسی مسلمان کی طرف جا رہے ہیں، کلمہ گو کسی مسلمان مومن کی طرف جا رہے ہیں، کس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہودی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج سڑکوں پر اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں، لیکن وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بندہ مر جاتا ہے، لیکن اسے ہسپتال کی طرف نہیں پہنچایا جاتا۔ گردنیں کٹ جائیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، کوئی ذبح ہو جائے، کسی کا مال لوٹ لیا جائے، ہم آنکھیں بند کر کے نکل جاتے ہیں۔ میرا گھر سلامت، میرے بچے سلامت، مجھے اور کسی کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا میں ساری کائنات کا نبی بن کے آیا، میں ساری مخلوق کا نبی بن کے آیا، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے اپنی ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں صرف اپنوں کے پاس نہیں جاؤں گا، جو یہودی ہے مجھے مانتا نہیں لیکن پھر بھی وہ میری خدمت کرنے والا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ چلو اس نوجوان کی مزاج پرسی کر کے آتے ہیں، اس کا حال پوچھ کے آتے ہیں۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا چلے اور جب حضور اس یہودی نوجوان کے گھر کے قریب گئے، فرماتے ہیں اصل وجہ اس کی بیماری کی یہ تھی، اس کے باپ کو پتہ لگ گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میرا بیٹا جاتا ہے، اگر میری قوم کو پتہ لگ گیا وہ مجھے تانے دے دے کے مار دیں گے،
تو آج تک لوگوں کو سمجھاتا تھا مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھو، تیرا بیٹا مصطفیٰ کے نام پہ مر مٹا ہے تو کیا بنے گا؟ مجھے لوگ عار دلائیں گے، شرم دلائیں گے۔ اس نے اپنے بیٹے کو روک دیا، آج کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں جانا، اور جس کی غذا ہی مصطفیٰ کا دیدار بن گیا ہو، جس کی غذا ہی مصطفیٰ کی زیارت بن گئی ہو، اور اگر اسے روک دیا جائے وہ بیمار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور جب روکا گیا تو اب آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں، انتظار ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، لیکن آخرکار بیمار اتنا ہو گیا کہ 4 پیسے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا چلو اس کا حال پوچھ کے آتے ہیں۔ اب حضور چلے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور جب اس یہودی نوجوان کے گھر کے قریب پہنچے تو فوجد اباہ عند رأسہ یقرأ التوراۃ، میرے آقا نے دیکھا کہ وہ نوجوان 4 پائی پہ لیٹا ہوا ہے، اور اس کا والد جو یہودی تھا وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ کر یقرأ التوراۃ، تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ تورات جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملی، ان کے ماننے والے جو تورات میں رد و بدل کرنے والے ہیں، تورات کے احکامات کو تبدیل کرنے والے ہیں، لیکن تورات کی وہ آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے، تورات پڑھوں گا اللہ اسے ان بیماریوں سے شفا دے دے گا۔ جہاں ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، جب ہمارا کوئی اپنا بیمار ہو جائے وہاں کاش کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ قرآن کی ہر آیت تمہاری بیماریوں کی شفا بن جائے گی، تمہارے مرض سے نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ اگر تورات سے مرض ختم ہو سکتی ہے تو پھر مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن سے بھی مرض ختم ہو سکتی ہے۔ آج کہا جاتا ہے جی کرونا وائرس، کرونا وائرس، کرونا وائرس، جی آپ یوں کریں، آپ یوں کریں۔ میں نے کہا یار مسجد میں اگر یہ مرض آ جائے، اگر یہ کسی کو لگ جائے تو پھر کائنات کی ایسی کون سی جائے پناہ ہے جہاں جا کر ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے، جن کی دیواروں کے اندر قرآن کا رنگ چڑھا ہوا ہو، جہاں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آئیں، جہاں وضو کر کے انسان صاف ستھرا ہو کر آئے وہاں کرونا ہو جائے گا۔ پھر کائنات کی کون سی ایسی جائے پناہ ہے جہاں ہم محفوظ رہیں گے؟ یار جب مشکلات آتی ہیں ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، اور ہمیں روکا جاتا ہے۔ کہا سنو، وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ کہا حضور میرا بیٹا بیمار ہے، تلاوت کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، حل تجد فی التوراۃ نعتی وصفتی ومخرجی، جس تورات کو تم پڑھ رہے ہو پتہ ہے نازل کس پہ ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ کہا کن کے لیے نازل ہوئی ہے؟ کہا بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ زمانہ کس کا تھا جس میں نازل ہوئی؟ کہا موسیٰ کلیم اللہ کا تھا۔ کون سی قوم تھی جن کے لیے نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل تھی۔ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک سوال کرتا ہوں، حل تجد فی التوراۃ نعتی وصفتی ومخرجی، جس تورات کو تم پڑھ رہے ہو کیا اس میں ہمارا ذکر بھی ہے؟ نعتی ہماری نعت بھی ہے۔ نعت کا مطلب تعریف ہو گئی، وصف ہو گیا، مدح ہو گئی، شان ہو گئی۔ کتاب کس کی ہے؟ بولے نا ذرا، موسیٰ کلیم اللہ کی، اور نازل بھی ان پہ ہوئی ہے۔ اور کن کے لیے نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اور میرے آقا پوچھ رہے ہیں حل تجد فی التوراۃ نعتی، کیا تورات جس کی تم تلاوت کرتے ہو کیا اس میں ہمارا ذکر ہے؟ وصفتی، کیا میری صفات کا ذکر ہے؟ ومخرجی، اور میرے مکہ اور میرے مدینہ کا ذکر ہے؟ میرے مکہ کا ذکر۔ مکہ کا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں میری ولادت ہوئی۔ مدینہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں ہمارا گنبد بنے گا، وہاں ہماری مزار بنے گی، حجرہ عائشہ کو اللہ ہماری آخری آرام گاہ بنائے گا۔ اس نے کہا جانتا تو تھا لیکن دروگوئی سے کام لیتے ہوئے ڈنڈی مار گیا۔ اس نے کہا اللہ تورات تو پڑھی ہے لیکن تیرا ذکر نہیں پڑھا۔ تورات تو پڑھی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر نہیں پڑھا۔ اللہ نے فرمایا حبیب اگر یہ نہیں بولے گا ہم کسی اور سے بلوائیں گے، یہ نہیں بولے گا ہم کسی اور سے بلوائیں گے۔
یا اللہ کون بولے گا؟ فرمایا دیکھو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پنگھوڑے میں بچہ بول سکتا ہے، اگر یوسف علیہ السلام کے لیے پنگھوڑے میں بچہ بول سکتا ہے، ان کانت قمیصہ قد من دبر، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر قصوروار اور ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا جو ہے وہ قصوروار ہے۔ اور جب جناب مریم پہ تہمت لگائی جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا فاشارت الی، یہ جو پنگھوڑے میں بچہ ہے اس کی طرف اشارہ کرو۔ جناب مریم نے کہا یہ کیسے بولے گا؟ ان لوگوں نے بھی کہا کیف نکلم، ہم اس سے کیسے بات کریں، من کان فی المہدی صبیہ، جو پنگھوڑے میں بچہ ہے۔ ابھی وہ بول رہے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی بچہ جو پنگھوڑے میں تھا، اس نے کہا سنو آؤ تمہیں بتاؤں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب اگر وہ اپنی گواہی دے سکتے ہیں، اگر بچے یوسف علیہ السلام کی گواہی دے سکتے ہیں، یہ یہودی نہ مانے، دیکھیں ابھی آپ کی شان کے ڈنگے بجواتا کیسے ہو، یا اللہ وہ کیسے۔ اب فرماتے ہیں جیسی باپ خاموش ہوا نا، وہ نوجوان جو حضور کے عشق میں تڑپ رہا تھا، سویا ہوا تھا، بیماری غالب تھی، فقر غالب تھا، تنگی غالب تھی، پریشانی غالب تھی، وہ بول اٹھا فقال الفتى، اس نوجوان نے ہمت جمع کی، جسم کی قوت جمع کی، جمع کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، بل انا نجد لک فی التوراۃ، میرا باپ ضرور ہے لیکن ڈنڈی مار گیا، باپ ضرور ہے، اگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، میں خاموش رہتا۔ اگر یہ کسی اور کی بات ہوتی، میں یہودی کا بیٹا ہوں لیکن ضمیر زندہ ہے، حضور اس نے ڈنڈی ماری ہے، باپ اپنی جگہ پر، لیکن جب شان تیری شان کی باری آئے گی تو میں بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہے؟ کہا سنے پھر، بل انا نجد لک فی التوراۃ ناتی، حضور اگر میرے بابا نے تورات پڑھی ہے تو تورات میں نے بھی پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کیا پڑھا ہے؟ فرمایا حضور یہی پڑھا ہے، تورات کا ورق ورق یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، تورات کا ورق ورق تیری نعت بیان کر رہا ہے، نعت تیری شان عظمت بیان کر رہا ہے۔ میرے باپ ہے، اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں مصطفیٰ کی عزت پہ آنچ آنے دوں۔ یہ پیغام ہے 14ویں صدی کے نوجوانوں کے لیے کہ مصطفیٰ کی عزت پہ آنچ نہ آنے دینا۔ کہا سنو انا نجد لک فی التوراۃ نعتی نعتک و صفتک و مخرجا، میں نے تورات کو جب بھی پڑھا حضور تیری نعت کو پڑھا، حضور آپ کی نعت مجھے نظر آئی، وہ صفتی اور تورات ہی بیان کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ شاہد بھی ہوں گے، وہ مبشر بھی ہوں گے، وہ نذیر بھی ہوں گے، وہ خاتم النبیین بھی ہوں گے، ہاں جی وہ رؤوف الرحیم بھی ہوں گے، وہ عظمت والے ہوں گے، اور وہ فاحش نہیں ہوں گے، وہ چیخنے والے چلانے والے نہیں ہوں گے، وہ بڑے کریم ہوں گے، معاف کرنے والے ہوں گے۔ حضور جب بھی تورات کو اٹھایا، تورات میں آپ کا ذکر پڑا، وہ صفتی آپ کی صفات کو پڑھا، وہ مخرجہ کا، اور جب بھی تورات کو اٹھایا کبھی تیرے مکہ کا ذکر پڑا، کبھی تیرے مدینہ کا ذکر پڑا، کبھی مکہ کا ذکر کبھی مدینہ کا ذکر۔ کتاب کس کی ہے؟ تورات جناب موسیٰ علیہ السلام کی۔ ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نوجوان نے یہ کہہ کر کہا حضور سنیں، یہ تو نعت وہ تھی جو تورات کی میں نے سنائی، اب اصل نعت سنانا چاہتا ہوں، اب اصل نعت سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہے نعت؟ کیا ہے نعت؟ حضور سنیے، انی اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ باپ ساتھ بیٹھا ہے، وہ پیچو تاب کھا رہا ہے، وہ کروٹ پہ کروٹ بدل رہا ہے، چین نہیں آ رہا، میرا بیٹا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا انی اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا اس یہودی لڑکے کے نوجوان لڑکے کے والد سے فرمانے لگے اب یہ تمہارا نہیں، یہ ہمارا ہے،
اب یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے، تم ہٹ جاؤ، اب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ نوجوان نے کلمہ پڑھا اور کہا حضور میں اسی لمحے کی انتظار میں تھا، وہیں روح نکلی، روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اب غسل بھی ہم دیں گے، کفن بھی ہم پہنائیں گے، جنازہ بھی ہم پڑھیں گے مسلمانوں کی طرح، اور اسے دفن بھی مسلمانوں کے قبرستان میں کریں گے۔ اور حتیٰ کہ جب جنازہ نکلا تو کہا سنو عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں گھوم کے نکلے۔ کہا یہ مصطفیٰ کے غلام کا جنازہ ہے، یہ یوں چلے گا۔ میں نے کہا بتاؤ اگر ایک یہودی سرکار سے یوں محبت کر سکتا ہے، سرکار سے یوں عشق کر سکتا ہے، تو پھر ہم حضور سے پیار کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم سرکار سے محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے نوجوان پیچھے کیوں ہیں؟ آگے بڑھیں، مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں سجائیں، مصطفیٰ کے پیار کو سینے میں سجائیں، رسول اللہ کے عشق کا زیور اپنے بدن پہ سجائیں، تاکہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو جائیں، اس جہان میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور قیامت والے دن میرے مصطفیٰ نے فرمانا ہے یہ نوجوان تھا جس نے میری ذات سے ٹوٹ کر پیار کیا تھا، آج آ جاؤ، آج تمہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جام کوثر بھی پلاؤں گا، جنت کا داخلہ بھی عطا فرماؤں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، حضور کا پکا سچا نوکر اور غلام بنائے۔ آگے 15ویں شعبان کی رات آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز، حسب سابق انشاءاللہ جیسے شب بیداری کا اہتمام ہوتا ہے مرکزی جامع مسجد نور کے اندر، اس دفعہ بھی انشاءاللہ مرکزی جامع مسجد نور کے اندر شب بیداری کا اہتمام ہوگا۔